دیکھیے، تو بھینس کا گوشت اور بکرے کا گوشت دونوں افادیت میں بھی الگ ہے۔ بکرے کا گوشت جو ہے یہ طاقتور ہے، مفید ہے۔ بھینس کا گوشت لوگوں کو قبض بھی کرتا ہے۔ خیر، تو دونوں کی جنس کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ اب یہاں جو ہے کہ بکرے کا گوشت بکرے کے عوض بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ ایک طرف گوشت ہے، ایک طرف کیا ہے؟ بکرا ہے۔ اب ان کے پاس جو ہے مہمان آ گئے، مؤذن صاحب کے پاس جو ہے 50 آدمی آ گئے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے کہ یہ بکرا ذبح کرائیں، بوٹی بنوائیں۔ اب جو گوشت بیچتے ہیں ان سے کہا کہ تمہارے پاس 10 کلو جو ہے گوشت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا فوراً دے دو۔ تو کہا کہ پیسہ؟ کہا پیسہ نہیں، یہی بکرا لے لو میرا، یا مجھے بکرا بنا دو۔ تو اب اتنا ٹائم نہیں، تو اب آپ سوچیں کہ جب بکرا ہے تو گوشت خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ضرورت پڑ سکتی ہے۔ فقہائے کرام پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ ان حضرات نے وہاں تک کے مسائل حل فرما دیے جہاں تک عقلی صورتیں پہنچتی تھیں۔ ایک صورت نکل سکتی ہے نا، ورنہ آدمی تو خود ہی اپنے بکرا ذبح کرا کر کے گوشت کھلائیں گے، لیکن اگر ایمرجنسی آ گئی تو بکرے کا گوشت اور بکرا، تو اب ان کی بیع ایک دوسرے سے جائز ہے یا نہیں؟ تو بہت آسان ضابطہ ہے یار۔ یہ بھی بکرا ہے، وہ بھی بکرا ہے۔ یہ بھینس ہے، یہ بھینس کا گوشت ہے۔ اب بھینس کا گوشت جو ہے، بھینس بنانے میں اور ٹائم لگے گا، گوشت بالکل تیار ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بھینس جو زندہ جانور ہے اس کے جسم میں کتنا گوشت ہوگا۔ جتنا گوشت ہے، مثال کے طور پر 1 کنٹل گوشت ہے بھینس کے جسم میں۔ جو ماہر ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی چربی نکلے گی، اتنا گوشت نکلے گا، کچھ ہی فرق ہوتا ہے۔ تو 1 کنٹل گوشت نکلے گا، اور جو یہ بنایا گوشت رکھا یہ 80 کلو ہے، تب تو یہ بیع جائز ہے۔ یہ 110 کلو ہے۔ بھینس کے جسم میں گوشت کتنا ہے؟ 1 کنٹل۔ اور جو یہ گوشت جو خارج میں موجود ہے یہ 1 کنٹل سے زیادہ ہو تب یہ بیع جائز ہوگی۔ اگر یہ بھی 1 کنٹل وہ بھی 1 کنٹل تو گوشت کے مقابل میں گوشت ہو گیا، مگر جو بھیجا ہے مغز اور پایا آج کل بہت مہنگا ملتا ہے، کلیجی، تلی اور اوجھڑی کھانا جائز ہے نا؟ ہاں نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ پائخانہ وغیرہ گردہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ گردہ پیشاب کا راستہ ہے، پیشاب ہی سے جو ہے گردہ پیشاب ہی میں فلٹر ہوتا ہے۔ پیشاب جو ہے گردے میں فلٹر ہوتا ہے نا، تو گردے سے جو ہے گردے ہی اس کے گزرگاہ ہے، تو گردہ کھانا جائز۔ اور وہ جو اجھڑی ہے، آنت ہے، وہ جو ہے دوسرے کی فلٹر ہے، گزرگاہ ہے، تو وہ ناجائز۔ دیکھیے صحیح ہے کہ اوجھڑی کھانا جائز نہیں، کہ اس میں نجاست ہر وقت رہتی ہے۔ جس میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جانوروں میں 7 چیز مکروہ تحریمی سمجھتا ہوں، تو یہ اس میں سے اجڑی ہے اور کئی چیزیں ہیں۔ اور گردہ جو ہے اس میں پیشاب رہتا نہیں ہے، ہاں مثانہ جس میں پیشاب موجود رہتا ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے، لیکن گردہ میں جو ہے بس آیا ایک نالی ہے، گزر گئے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گردہ تناول نہیں فرمایا ہے، ناجائز بھی نہیں فرمایا ہے، اور بھائی طیب و طاہر تھے آپ نے، بہرحال پیشاب کی گزرگاہ ہے، یہی کیا کم ہے۔ ابھی میں ایک جگہ کھا رہا تھا تو وہی گردہ آ گیا، پہلے گردہ کھاتا تھا لیکن یہ تصور آیا کہ یہ فلٹر میں نے کنارے کر دیا۔ تو تصور کرو گے تو گھن محسوس ہوگی۔ تو جو نفیس تباہ ہوتے ہیں وہ نہیں کھاتے، لیکن ناجائز نہیں ہے۔ خیر، تو اب یہ پایا، بھیجا، تلی، اس کا عوض کیا ہے؟ گوشت کے مقابلے میں گوشت ہو گیا، تو جو خارج میں گوشت موجود ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ کس سے جائز ہونا چاہیے؟
جانور کے جسم میں جتنا گوشت ہے، تاکہ مثلا 100 کلو گوشت یہ ہے تو اور 100 اس کے جسم میں اور 100 کلو یہ خارج میں، تو 100 کلو مقابل ہو گیا۔ اب پیر وغیرہ کے اس میں کیا ہے، اب یہ 105 کلو ہو، 10 کلو ہو، 10 کی تعین نہیں، 2 ہی کلو کیوں نہ ہو، کچھ زیادہ ہو تاکہ اس کے مقابل میں ہو جائے، تو اب یہ کیا ہے، جائز۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ، ان کو تھوڑا شبہ ہو رہا ہے جیسے کتنا زیادہ ہو، جیسے اگر آدھا میں ایک کلو زیادہ ہوگا میں تو نے پھر وہ بہت بڑی تو چیز میں نے پہلے بتا دیا نا کہ کچھ زیادہ ہو۔ دیکھیے آپ کا جواب دے دیں ہم، آلو بازار میں ملتا ہے کتنے کلو؟ 20 20 مان لیجیے، 30 مان لیجیے، اور آپ گئے تو آپ کا ایک مقتدی ہے اور سبزی بیچتا ہے، اس نے کہا امام صاحب آپ 5 ہی روپیہ دے دیجیے، کلو لے لیجیے۔ اپنا مال کوئی جتنے میں بیچے کیا حل ہے، یہ بس ہونا چاہیے۔ اگر کہو کہ خالی دے دے تو اب چونکہ یہاں خالی جو ہے کہ یہاں مقابلے کے بعد ایسے آپ کو پوری بھینس کوئی نظر کر دے تو وہ جائز ہے، لیکن یہاں تقابل کی بات ہے نہیں کہ گوشت کے عوض جانور کی بات، تو جب تقابل کی بات ہے تب تو اب شریعت کا جو معیار ہے وہ اس پہ اترنا ہوگا نا۔ فتح القدیر میں جزیہ کہ لو باء کاغذتن بألف یجوز ولا یکرہ، کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 میں بیچ دے، یہ ہے اس کو 1000 میں آپ ہم بیچ دیں، آپ لے لیں، یہ کیا کریں گے؟ بھائی میری مرضی اور ان کی مرضی۔ آپ کو گھر کاغذ کی کون جو ہے سنک گیا تھا، سنک کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 میں لے لیا، تو جواب یہ کہ یہاں اپنی طرفین کی رضامندی۔ وجوز و بیع اللحم بالحیوان، گوشت کی بے جانور کے عوض، جانور وہی جس جنس کا گوشت ہے وہی جانور میں جائز ہے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک۔ وقال محمد اذا باعہ باللحم من جنسہ لا یجوز، کہ جب گوشت جو ہے اسی جانور کے جنس کا گوشت بیچیں تو جائز نہیں، مثلا یہ بھینس ہے یہ گوشت بھی بھینس کا ہے، یہ بکرا ہے یہ بکرے کا گوشت ہے، ہاں یہ بکری کا گوشت ہے وہ بڑا جانور ہے تو بھائی جائز ہو سکتی۔ امام محمد فرماتے اذا باعہ باللحم من جنسہ، کہ جب ہم جنس کے گوشت سے بیچے تو کیا ہے، جائز نہیں ہے، الا اذا کان اللحم المفرز اکثر، مگر یہ کہ جب الگ کیا ہوا گوشت کو جو خارج میں موجود یہ کیا ہو، زیادہ ہو، لیکون اللحم بمقابلۃ ما فیہ من اللحم، تاکہ گوشت اس جانور کے اندر جتنا گوشت ہے اس کے مقابل ہو جائے، والباقی بمقابلۃ السقط، اور جو بقیہ گوشت ہے مثلا 1 کنٹل 10 کلو ہے تو 10 کلو سقط ہونے اجزاء، اس کے اجزاء کے مقابل، اجزاء میں کون ہے، بھیجا ہے، مغز، پایا ہے، کلیجی وغیرہ۔ اذ لو لم یکن کذالک، کہتے اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو یتحقق الربا، تو ربا کا تحقق ہوگا، من حیث زیادت السقط، اجزاء کے اضافے کی وجہ سے، کہ 100 کلو گوشت خارج میں اور 100 کلو جانور کے جسم میں، تو 100 کے مقابل میں 100 ہو گیا، اور یہاں اس کو جو ہے یہ پایا مغز کلیجی وغیرہ فری میں مل گئی ہے، تو یہ خالی انل عوض ہے، اور وہ ذاتی جو خالی انل عوض ہو تو کیا ہے، ربا کا تحقق ہوگا۔ من حیث زیادت السقط، کہتے ہیں یہاں سقط یعنی اجزاء کی جو ہے کہ ذاتی کی وجہ سے، وہ من حیث زیادت اللحم، اور گوشت کے اضافے کو، اگر یہ گوشت جو ہے زیادہ ہو مثلا 1 کنٹل 10 کلو ہو جانور کے جسم میں، اور یہ گوشت کتنا ہو 1 کنٹل ہو، تو وہاں گوشت بھی زیادہ ہے اور کیا ہے، اور اس کے اجزاء بھی کیا ہوں گے، زیادہ ہوں گے، فسارا کل ہل نہیں حل بالسمسم، صاحب ہدایہ کا یہی کمال ہے، ایک مسئلہ بیان کریں گے دوسرے مسئلے کی طرف اشارہ کر دیں گے، اب اس مسئلے کو ڈھونڈیے کون سا مسئلہ ہے۔ آپ کو تل دیکھا ہے، تل بہت مفید ہوتے ہیں، جس کو رات میں پیشاب بہت ہوتا ہو، جاڑا آ رہا ہے تو تل کا لڈو بنا لے، تھوڑا تل بھون لے اور گڑ وغیرہ میں چاشنی کر کے بنا لے لڈو، شام کو کھا لیں، بہت مفید ہے، پیشاب کو روکنے والا یہ۔
خیر، ان کے پاس تل ہے 5 کلو، یہ گئے ان کے پاس جو تل جو ہے جو تیل پیرتا ہے، اس کے پاس گئے، کہا ہمارے پاس یہ تل ہے 5 کلو، اور آپ 5 کلو برائے مہربانی تیل دے دیجیے، برابر برابر ہونا چاہیے، تو یہ جائز ہے؟ ہاں کیوں؟ تل جو ہے 1 کلو، تل میں 1 کلو تیل نہیں نکلتا ہے، تو تل کے اندر جو تیل ہے یہ کم ہے، اور خارج میں جو 5 کلو آپ کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو یہ خالی اچھا فرض کریے کہ 5 کلو تل میں جو ہے 3 کلو تیل نکلا، تو 3 کلو یہ 3 کلو کے مقابل میں ہو گیا، اور وہ 2 کلو، تب دیکھیے ہاں، تو تل کے اندر جتنا تیل ہو، تل کے اندر جتنا تیل ہو، اور اس سے زیادہ تیل یہ جو تیار ہے وہ ہونا چاہیے، یہ تل کے اندر ماہرین معلوم ہے کہ 1 کلو تل میں یا 1 کلو سرسوں میں کتنا تیل نکلتا ہے، تو مثلا 5 کلو سرسوں میں 3 کلو تیل نکلے گا، تو اب وہ کہے ہم 3 کلو تیل دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، اب کہیں گے تیل تیل کے مقابلے ہو گیا، تو کھلی جو ہوگی اس تو مفت مل جائے گی ان کو، خالی انیل مسوئی نہیں ہوئی، تو یہ اگر 3 کلو تیل تیل کے اندر نکل رہا تو وہ 3.5 کلو ہونا چاہیے، یہ 4 کلو ہونا چاہیے، تاکہ تیل 3 کلو تیل 3 کلو تیل کے برابر ہو گیا، اور آدھا کلو یا 1 کلو جو یا 1 پاؤ جو بھی زائد ہے اس کے بدلے میں کیا ہو گئی؟ کھلی ہو گئی، تو خارج میں جو تیل موجود ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کل حل بالسمسم، سمسم کا تل ہے نا، کہ جیسے کہ تل کا تیل اور سمسم کے تل کے مقابلے میں، تو تل کے اندر جو تیل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کم ہو، اور خارج میں جو تیل ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ، تو جیسے وہ ہے ویسے کیا ہے یہ بھی ہونا چاہیے۔ کون فرماتا ہے؟ امام محمد کی دلیل ہے نا، ولہما، اور حضرات صاحبین جو ہے فرماتے ہیں کہ گوشت کوئی بھی ہو جائز ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں آپ جو رکھا ہے گوشت، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکرا، کہ اس کو بھی گوشت کہتے ہیں، اور گوشت کو بکرا کہیں گے؟ تو اب یہ تو گوشت ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اب دونوں جو ہے قدری نہیں رہ گئے ہیں، اگرچہ ہم جنس ہیں مگر قدری، جانور تول کر کے بکتا ہے کہ ناپ کر کے بکتا ہے؟ ہاں یہ ناجائز ہے، ہاں یہ ناجائز ہے، جانور عددی ہے وزنی نہیں، جانور چلنے کی بات نہ کیجیے، نہیں مطلب اس پہ بہت زیادہ مسائل بھی آ ہاں، رہے ہیں کہ مطلب جائز تو نہیں ہے، جانور جائز ہے۔ دلیل آ رہی ہے، جانور وزنی نہیں ہے عددی ہے، اور گوشت کیا ہے؟ وزنی ہے، تو دونوں جو ہے معیار دونوں کو شامل ہے۔ علماء حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے انہو باء الموزون بما لیس بموزون، کہ گوشت کو بیچا جانور کے عوض، تو گیا موزون کو بیچا غیر موزون کے عوض، کہ اس نے وزنی چیز کو بیچا ایسی چیز سے جو وزنی نہیں، تو اب جانور وزنی نہیں کیا؟ لأن الحیوان لا یوزن عادتاً، کیونکہ عادتاً جانور وزن نہیں کیے جاتے۔ دیکھیے اسے کھینچ لو، اب ترازو کھڑے ہو وزن کم ہو جائے گا، نہیں کم ہوگا؟ ایسے کھینچتے چلے جا تو وزن گھٹتا چلا جائے گا، دبا دو تو کیا ہے؟ تو آپ چاہیں تو آپ کا وزن گھٹ سکتا ہے، چاہیں وزن تو کیا ہے؟ تو اس میں دھوکہ نہیں رہے گا، کہ اس لیے کہ جانور یہ عادتاً وزن نہیں کیا جاتا، ولا يمكن معرفت ثقلہ بالوزن، دیکھیے، اور جانور کے وزن کی مقدار اور جانور کی جو ہے کی مقدار وزن کے ذریعے سے معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، صحیح وزن کیا ہے، صحیح کتنا ہے وہ معلوم نہیں کر سکتا، لأنه يخفف نفسه مرتن،
کیونکہ کبھی کبھی اپنے جسم کو ہلکا کر لیتے ہیں، کھینچتا چلا جائے تو وزن گھٹتا جائے گا. وہ یسقل اخرا، اور کبھی اپنے بدن کو بھاری کر لیتا، سانس کھینچ لے تو اور دبا کے بیٹھے تو وزن بڑھتا جائے گا. نہیں کہیں گے کہ اور ایک بٹخرا رکھو، ایک بٹخرا اور رکھو. بخلاف تلکل مسئلہ، کہتے ہیں بخلاف اس مسئلے کے کہ گوشت کو گوشت کی وجہ بغیر بیچا جائے. تو لأن الوزن فی الحال، کہ یا سم کو انہوں نے مثال دیا تھا، کسے موضع قائم کیا کہ تل کے تیل کو تل سے موضع قائم کیا تھا، تو کہا یہاں دونوں کو کیل شامل ہے. اور سم کے اندر، تل کے اندر کیا اب جان ہے، وہ اپنے آپ کو گھٹائے بڑھائے گا؟ وہ تو ہمارے جتنا رکھ دیں گے اس میں ایک دانہ بڑھے گا نہ ایک دانہ گھٹے گا. برخلاف اس مسئلے کے لأن الوزن فی الحال یعرف قدر الدہن، کہتے ہیں اس لیے کہ فی الحال کہ وزن سے تیل کی مقدار معلوم ہو جائے گی. کہ جو ماہر ہیں وہ بتا دیتے ہیں، کہیں کہ بھائی 5 کلو سرسوں ہے تو کہیں گے اس میں اتنا تیل نکلے گا، اور جو بتاتے ہیں وہ صحیح رہتا ہے، تو ان کا تجربہ ہو گیا ہے نا. اذا میز بینہ وبین الشجیر، جب تیل اور کھلی کے درمیان امتیاز کر دیا جائے. امتیاز کیسے ہوگا؟ پیر کر کے ہی تو. وہ بین یوزن و سجیر، اور سجیر یعنی کھلی وزن کی جاتی ہے، تو جب اس کو جو تیل کو اس میں یہ سرسوں کو کی پیرائی کر دی گئی، تیل الگ ہو گیا، سرسوں اور کھلی الگ ہو گئی، تو اب معلوم ہو جائے گا کہ یہ تیل کتنا ہے اور وہ تیل کتنا ہے. لیکن جانور کا صحیح وزن نہیں ہو سکتا ہے. قال ويجوز بيع الرطب بالتمر، تازہ کھجور کی بہ خشک کھجور کے بس جائز ہے. تازہ کھجور کھائے ہو؟ گئے ہم احد شریف پر جو ہے، تو احد شریف پر تازہ کھجور بکتی ہے. وہاں سب فریج میں رکھے رہتے ہیں، وہ بڑی بڑی ہوتی، لال لال ہے نا جی، موٹی موٹی ہوتی ہے، اور اس کو لا نہیں سکتے، پھر اس سے نکال دیکھو تو گل جاتی ہے. ہم سوچے کہ لے کر کے آئیں، اور ایک دن پہلے رکھنا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ دیکھا تو پانی ہو گئی تھی. اگر فریج میں نہ رکھیں تو چل جائے گی. خیر، تو تازہ بہت لذیذ ہوتی ہے. اور یہ جو سب آتی یہاں یہ خشک رہتی ہے، یا چھہارا یہ بھی کیا ہے؟ خشک. تو چھہارے کی بے، خشک کھجور کی بے تازہ کھجور کے عوض جائز ہے یا نہیں؟ تو اب یہ مسئلہ مختلف ہی ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا یہ جائز ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ناجائز ہے. دونوں حضرات کی دلیل سماعت فرمائیں. وَيَجُوزُ بَيْعُ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ، رطب تازہ کھجور کی بے جائز ہے، کس سے؟ تمر خشک کھجور سے. ہاں مثلاً بے مثلاً، برابر برابر جائز ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ تازہ ہے ادھر خشک ہے، دونوں 1 کلو ہے، 1 کلو یہ 1 کلو وہ، لیکن 2 مہینہ کے بعد جو آج تازہ ہے تو 2 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گی؟ خشک نہیں ہوگی، تو اب وزن 1 ہی کلو رہ جائے گا. ہاں ہاں کم ہو جائے گا. تو لیکن آج تو دونوں 1 کلو ہے، تو صاحبین کہتے ہیں کہ آج تو 1 کلو ہے، برابر لگ رہے، لیکن کچھ دن کے بعد اس کا وزن کیا ہے؟ گھٹ جائے گا. اس لیے جو ہے اس کی بے جائز نہیں ہے. امام اعظم کی دلیل، پہلے صاحبین دلیل دیجیے. وقال لا يجوز، صاحبین کہتے ہیں یہ جائز نہیں، لقوله علیہ السلام حینا سئل عنہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ، جو ہے رطب کی بے تمر کے عوض جائز ہے یا نہیں؟ حینا سئل عنہ مرجع وہی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کس کے بارے میں؟ رطب کے عوض تمر کی بے، تو آقا نے دریافت فرمایا کہ ینقص اذا جفا، کیا کھجور جو آج تازہ ہے یہ خشک ہونے کے بعد کم ہو جائے گی؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ کم ہو جائے گی. کہ ابا ینقص اذا جفا، کہ کیا کھجور خشک ہو جانے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ فقیل نعم، تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں خشک ہونے کے بعد کیا ہے؟ کم ہو جاتی ہے. فقال لا اذن، تو فرمایا تب یہ جائز نہیں. کہا دیکھیے صراحت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جب تر کھجور جو ہے خشک ہو جاتی ہے اور خشک ہونے کے بعد کم ہو جائے گی، اس لیے تازہ کھجور کی بے خشک کھجور کے عوض جائز نہیں ہے. لہو امام الائمہ کی دلیل،
ان رتبہ تمرن، کہا کہ رتب اور تمر دونوں ایک ہی جنس ہیں. یہ کیا ہے؟ رتب بھی تمر ہی ہے. تو جب ایک ہی جنس ہے تو اب ایک جنس ہے تو برابر بیچنے میں کیا حرج ہے؟ حال کو دیکھیں گے مستقبل کو دیکھیں گے؟ ہیں حال کو دیکھیں گے. کہ ان رتبہ تمر لقول علیہ السلام، کہتے ہیں کہ رتب بھی تمر ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہینا اہدیا الیہ رتبن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تازہ کھجور نظر پیش کی گئی. کسی صاحب کتنے خوش نصیب تھے وہ صحابی جنہوں نے تازہ کھجور نظر پیش کیا. اور وہ خیبر کی کھجور تھی. خیبر کی کھجور اچھی ہوتی تھی بہت. تو سرکار نے فرمایا اکلو تمر خیبرہا کسا، کیا پیش کیا تھا؟ رتب. اور سرکار نے یہ نہیں کہ الرتب کلو رتب خیبر، یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ کلو تمر خیبرہا کسا. تو سرکار نے رتب کو کیا فرمایا؟ تو گویا رتب اور تمر جو ہے ایک ہی جنس ہیں. سرکار نے فرمایا، ترجمہ پہلے سے دیکھو، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رتب نظر پیش کی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا خیبر کے سارے تمر ایسے ہی ہوتے ہیں؟ سماہو تمرن. اب صاحب رائے کہتے ہیں دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رتب کو کیا فرمایا؟ تمر. وہ بیع تمر بے مثل ہی جائز، اور کہتے ہیں کہ تمر کی بیع تمر سے ہم مثل جائز ہے. اچھا، بہت اچھی دلیل صاحب امام اعظم کی طرف سے ہے کہ آپ اس کو رتب کو تمر مانتے ہیں تو منطقی دل آ جائیے. منطقی، ہم منطقی نہیں ہیں لیکن صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ نے بالکل منطقی انداز میں بیان کیا ہے. کہ ہم اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ رتب تمر ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے. ہے. تو جب ہے تو ایک جنس ہے، تو ایک جنس کے ہیں تو الہنتت بالہنتت و جو ہے شعیر و بالشعیر و تمر و بالتمر مثلم بمثلن. تو حدیث سے جائز ہو نہیں ہوا. جب رتب کو جو ہے تمر مانتے ہیں تو کیا ہے؟ مثلم بے التمر و بالتمر. تو اگر رتب کو تمر کے عوض برابر برابر بیچنے کی حد ہے. اب ادھر سے قاری صاحب چلانے لگے نہیں 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 ہم نہیں مانتے ہیں، ہم رتب کو تمر. تم کا قریب آؤ، ادھر آؤ، ذرا گردن لاؤ. تو کیا کہہ رہے ہو کہ رتب تمر کے ہم جنس نہیں ہے؟ میں کہا بھاگنا نہیں، اسی پہ قائم رہو. کہا ہاں ہم جنس نہیں ہیں. ہم کہیں گے اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم. جو الگ مانتے ہو تو الگ جنس کی چیز اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم. تو دھان کو گیہوں کے عوض، گیہوں کو چاول کے عوض، گیہوں کو جو کے عوض کمی بیشی سے جائز اور برابر بھی کیا ہے؟ جائز. تو انہوں نے کہا کہ یہ رتب کیا ہے؟ تمر ہم مانتے. ہم نے کہا تو مثلم بے مثلین التمر بالتمر مثلم بے مثلین. ان کو جواز کی دلیل سنا دیا. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. ہم نے کہا آپ بھی سنو، نہیں تو کراٹا کھاؤ. کیا ہے؟ اذا دونوں کے نو الگ الگ ہیں تو اذا اختلف النوع فبیعوا کیف شئتم. تو امام اعظم کی دلیل کتنی اچھی لگ رہی ہے نا. اب دیکھیے سماہو تمرن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمر فرمایا ہے. وہ بیع التمر بمثلہ جائز، تمر کی بیع تمر سے برابر برابر کیا ہے؟ جائز. شے کی بیع اس کی مثل سے کوئی حرج نہیں. جب دونوں ایک ہے تو رتب کی بیع تمر سے برابر برابر کیا ہے؟ جائز. لما رواینا، جیسا کہ ہم نے حدیث روایت کی الہنتت بالہنتت والی اشارہ. کہتے وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَمْرًا. اب منطقی دلیل ہے. کہتے اس لیے کہ اگر یہ تمر ہے تو جاز البیع بأول الحدیث، تو بیع جائز ہے اول حدیث سے. کیا ہے؟ التمر بالتمر مثلا بمثل سے. اور وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَمَرٍ، اور اگر یہ تمر کے علاوہ، تمر کا غیر ہے، تمر نہیں ہے، تمر کا غیر ہے. رتب کو تمر کا غیر مانتے ہیں. جب غیر مانتے ہیں تو نو بدل گئی، اذا اختلف النوع. تو وہ تو فب آخر ہی
تو حدیث دوسری حدیث نے حدیث کے آخری جز سے کیا یہ جائز ہے، وہ کیا ہے؟ وقولہ علیہ السلام اذا اختلف النوعان فبیعوا کیف شئتم، کہ جب نوعیں بدل جائیں تو جس طرح چاہو بیچو۔ وہ مدہ اب کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے حدیث ثابت کر دیا، اور تو صاحبین نے بھی تو فرمایا تھا کہ اذن لا، جو کہا کہ اذا جفا ینقص اذا جفا، کہ کیا رطب جو ہے خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی ہے؟ تو صحابہ نے کہا نعم، ہاں خشک ہونے کے بعد کم ہو جاتی۔ تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذن لا، کہ تب یہ رطب کی بیع تمر سے جائز نہیں۔ تو اس حدیث سے تو صراحت کے ساتھ ممانعت ہے، اور آپ منطق کی روشنی پہ جواز ثابت کر رہے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے صرف منطق ہی نہیں، حدیث سے بھی ہم کہہ رہے ہیں، اگرچہ منطق کا سہارا لے رہے ہیں مگر بنیاد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث کا کیا جواب ہو؟ کہا یہ حدیث ضعیف ہے، کون؟ جو صاحبین نے روایت کیا ہے، اور حدیث ضعیف سے حلت و حرمت ثابت نہیں ہوتے۔ ہاں حدیث ضعیف جو ہے یہ فضائل میں معتبر فضائل ہو اور انذار ہو، خوف ہو، یہ سب میں حقوق کا یہ سب کا اس بات ہے، لیکن اس سے حلت و حرمت نہیں۔ کہ تو وہ مدار و ما روا ہو اور روا یا ہو، روا ہو نے روا یا تسنیہ نہیں صاحبین، اور نقطہ اس میں نکل گیا، اور مدار و ما روا یا ہو، اور اس کا مدار جسے صاحبین نے روایت کیا علی زید بن عیاش، یہ زید بن عیاش پر ہے، وہ ہوا ضعیف عند النقلہ، اور ناقل کی جمع نقلہ، جسے کافر کی جمع کفرہ، فاسق کی جمع کیا ہے؟ فسقہ، تو یہ ناقلین حدیث کے نزدیک یہ ضعیف ہے، تو ان کی حدیث بھی کیا مروی بھی ضعیف مانی گئی، تو ضعیف سے احکام ثابت نہیں ہوں گے۔